السلام علیکم۔ 26 دسمبر ٹیوزڈے KC 100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناظرین ٹیم آپ کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں جناب تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں جناب سب سے پہلے جمعے کے سیشن کی اور گزرے ہوئے ہفتے کی۔ جمعے کے سیشن میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں اور اپنی گروپ کے اندر کال دکھا رہا ہوں۔ ویسے تو جمعے کے دن کی جو کلوزنگ ہے وہ 61,705 کے اوپر کلوزنگ آئی ہے، 61,700 کے اوپر، اور اپنے بہت لوور سائڈ کے اوپر کلوزنگ آئی ہے۔ ویسے جو انڈیکس نے لو لگایا ہے وہ 61,000 اور 569، یعنی کہ جہاں پہ کلوزنگ آئی ہے اس سے مزید جو ہے وہ 100 پوائنٹ مزید نیچے انڈیکس گیا ہے، 150 پوائنٹ مزید نیچے، اور کلوزنگ جو انڈیکس کی ایوریج آئی ہے وہ 61,705 کے اوپر آئی ہے۔ آپ کو میسج دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایگزٹ کال کہاں دی تھی، یہ میں نے دیا ہے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ گیٹ ٹریپڈ اور ڈو ناٹ ٹیک اینٹری اف انڈیکس ٹریڈز بلو 62,500 لیول، اور لیٹ دا انڈیکس کمز بیک ٹورڈز 62,850 لیول۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کے اندر آپ نے بائی بیک کرنا ہے جب انڈیکس آپ کا ٹریڈ کرے گا 62,850 کے اوپر۔ یہ ہمارا جمعرات کے دن کا ہائی تھا اور یہیں سے انڈیکس پلٹا تھا اور انڈیکس کی پہلی ریزسٹنس تھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انڈیکس اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتا رہے گا تو انڈیکس پریشر کا شکار رہے گا، انڈیکس تذبذب کا شکار رہے گا، انڈیکس جو ہے وہ کنفیوزڈ رہے گا، جو بائر ہے وہ انٹری نہیں لے گا، اور جو سیلرز ہیں وہ اپنا مال ڈالنے کی کوشش کریں گے انڈیکس کو تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے۔ اور جناب ہوا بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ انڈیکس نے بس آج کے دن ایک ہائی بنایا ہے پری اوپن کے اندر، اور پری اوپن کی ہائی کو کہہ لیں آپ 62,995 کا، اور مشکل سے انڈیکس جو ہے وہ 63,000 پہ بھی نہیں گیا، حالانکہ دوسری ریزسٹنس میں نے بتائی تھی 63,100 کی، لیکن ایک پری اوپن ہائی کے اوپر انڈیکس نے ایک ٹارگٹ بنایا اور وہاں سے انڈیکس وہاں پر ٹھہرا نہیں، اور ود نو ٹائم انڈیکس نیچے آ گیا، اور یہ دیکھیں کہ سیڑھیوں کی طرح انڈیکس نیچے اترا، اور نیچے اترنے کے بعد انڈیکس نے کوئی سپورٹ نہیں لی۔ الحمدللہ جب آپ کو صبح میں یہ کال دے دی گئی تھی فرسٹ سیشن کے اندر ہی، اور جمعرات کے سیشن میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جو جمعے کا سیشن ہوگا وہ والیٹائل ہوگا، اوپر نیچے آپ کو تنگ کرے گا اور مال ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا آپ لوگ اس میں انٹری نہ لیں۔ اور اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی 2 دن پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ مارکیٹ کے اندر والیومز کم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ والیومز جو ہیں وہ آل شیئر کے والیومز جو ہیں وہ 67 کے اوپر آ گئے ہیں، اور KC 100 انڈیکس کا والیوم تھا وہ صرف 33 کروڑ کا تھا۔ کہاں پہ جو والیوم 98 اور 99 پہ چلے گئے تھے، 1 بلین کے قریب چلے گئے تھے، اور آل شیئر کا والیوم 1.5 بلین سے اوپر تھا، اور اب دیکھیں والیوم جو ہے یہ 50 اور 60% سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو یہ جو والیومز کی کمی تھی اور انڈیکس کا جو پریشر تھا یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ انڈیکس میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب اس کا ریزن جو بھی ہو کہ جی کسی نے جو ہے مال لیوریج پہ لے لیا، دیکھ ظاہر سی بات ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں لیا ہوا، بڑے بروکرز نے لیا ہوا ہوگا، یا جن کے بڑے پورٹ فولیوز ہیں، یا انڈیویجولز ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری انڈیویجولز ہوتے ہیں، انہوں نے مال لیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ انڈیکس آ گیا یا اس کی وجہ سے آ گیا۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ جب انڈیکس ہائی سائڈ پہ تھا ہم نے آپ کو تب بھی بار یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ انڈیکس نے انٹری لینی، ایک جو ہے وہ کریکشن لینی ہے، اور انڈیکس کو کریکشن لینی ہی چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ انڈیکس کی جو موومنٹ تھی روزانہ کی 1000 پوائنٹ، 900 پوائنٹ، 1500 پوائنٹ، 1200 پوائنٹ، میں اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مارکیٹ کا نارمل بیہیویئر نہیں ہے، بڑی مارکیٹس اس طرح سے پرفارم نہیں کرتی ہیں، بڑی مارکیٹس جو ہے بہت لمیٹڈ پرفارم کرتی ہیں، لیکن جب مارکیٹ کا انڈیکس گرین ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ انڈیکس گرین ہے، اور جب مارکیٹ کا انڈیکس ریڈ ہوتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ انڈیکس ریڈ ہے۔ تو مارکیٹ دونوں صورتوں میں امپیکٹ لیتی ہے، چاہے وہ گرین ہو یا چاہے وہ ریڈ ہو، لیکن یہاں تو جناب چکر یہ تھا کہ کبھی مارکیٹ 1100 پلس ہے، کبھی 1200 پلس ہے، کبھی 1000 پلس ہے، مطلب 1000 پلس ہونا تو مذاق ہو گیا تھا۔ دنیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں اگر اتنا زیادہ انڈیکس پلس ہو تو ایک طوفان آ جاتا ہے، ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ان کو جسٹیفائی کرنا پڑ جاتا ہے، چاہے وہ روز کی بنیاد پہ ہو یا کبھی کبھار کی بنیاد پہ ہو۔ اور یہ دنیا میں خبریں کیا لگ رہی ہیں
کہ جی KC 100 انڈیکس جو ہے وہ بیسٹ مارکیٹ بن گئی ہے دنیا کی پرفارم کرنے والی، بیسٹ مارکیٹ بن گئی ہے پرفارم کرنے والی۔ ارے جناب بیسٹ مارکیٹ تو بن گئی، لیکن جو لوگ غریب 2017 سے اس مارکیٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا اس سے جو پہلے پھنسے ہوئے ہیں، کیا ان کے ریٹس آ گئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنی من پسند اسٹاکس کو چلا دینا صرف مینپولیشن ہوتی ہے، اسپیکولیشنز ہوتی ہے، پلیئرز کا گیم ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں مارکیٹ کی اس موو سے نیچے آنے سے اوپر جانے سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میرے لیے انڈیکس نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ پرفارمنس جو ہوتی ہے، اسکرپٹس کی پرفارمنس جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے، کیونکہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ انڈیکس میں نہیں ہوتی ہے، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسکرپٹس کے اندر ہوتی ہے، اور اسکرپٹس ہی پرفارم کرتے ہیں تو ہمارے پیسے ڈبل یا ٹرپل یا زیادہ یا کم ہوتے ہیں۔ تو خیر بات یہ کوئی بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر اگر ہم اس بحث پہ جاتے ہیں۔ جناب انڈیکس کو جب آپ کو ٹریگر دے دیا گیا تھا تو اس ٹریگر کا مطلب تھا کہ اس کے نیچے مندی ہے اور اس کے نیچے مندی ہی کرنی ہے، اور پلیئرز اس کے نیچے مال ڈالے گا، اور اس نے ڈالا بھی۔ آپ دیکھیں 62,000 اور جو آپ کو لیول دیا گیا تھا 550 کا، اس کی مارکیٹ جب اس کے نیچے آئی ہے تو اس کے بعد مزید مارکیٹ 1000 مزید پوائنٹ نیچے آئی ہے، اور الحمدللہ ہم نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا یا ہم نے جو آپ کو ایگزٹ کا لیول دیا وہ 1000 پوائنٹ پہلے دیا۔ 1000 پوائنٹ کی اگر کسی نے بچت کی ہے یا اس پہ شارٹ مارا ہے تو اس نے تو بچت ہی کی ہے، اس نے تو پروفٹ ہی کمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ٹریگرز کو اگر آپ فالو کریں گے تو نقصان میں نہیں رہیں گے۔ اچھا جناب، بائنگ اور سیلنگ کے ڈیٹا دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ متاثر کن نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ فورن انڈیویجول جو ہے وہ ابھی بھی بائنگ پہ ہے، لیکن بہت اس کی بائنگ بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے، لیکن جو لوکل فنڈز ہیں اور جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ مستقل سیلنگ کے اوپر ہیں۔ اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اور اس بات کو ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جی میوچل فنڈز کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہوتی ہے کہ جی مارکیٹ سے یہ سب سے پہلے ایگزٹ لے لیتے ہیں۔ اچھا جب میوچل فنڈ ایگزٹ لیتا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی سیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے سیلنگ کرنے سے یا مال بیچنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مال بیچنا اور پروفٹ ٹیکنگ کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن میوچل فنڈ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ جب یہ انڈیکس کو مارتے ہیں یا یہ سیلنگ کے اوپر آتے ہیں تو یہ اس بری طریقے سے اور اتنا بے رحمانہ طریقے سے یہ کام لیتے ہیں کہ مارکیٹ کا انڈیکس جو ہوتا ہے وہ پھر سنبھال نہیں پاتا، سہار نہیں پاتا۔ آل دو ان کا مارکیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ مشکل سے 10% بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں اور 1000 دفعہ پتہ نہیں لوگ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے کہ اداروں کو، سربراہان کو اور جو لوگ مارکیٹ کو چلانے والے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے میوچل فنڈ کی ان حرکات کا۔ میوچل فنڈ سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں کو آخر مصیبت کیا ہے کہ اور آپ لوگ اس طرح سے سیلنگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں سیلنگ کی جاتی ہے لیکن ایک طریقہ کار سے۔ یہ تو سیلنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے مارکیٹ کریش ہو گئی، خدا نہ خاصہ ملک میں بھونچال آ گیا، کوئی نہ کوئی مر گیا، کوئی جی گیا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اینی ویز جناب، لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہمیشہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے، ہائی سائڈ کے اوپر لے جا کے وہاں پہ سیلنگ کرتے ہیں، شارٹ مارتے ہیں، نیچے شارٹ کور کر لیتے ہیں، انڈیویجولز کو مال چپکا کے نکل جاتے ہیں، غریب کو اپنا مال کاٹتے رہتے ہیں اور دوبارہ ٹریپ ہوتے ہیں، اور پھر ہم بیسٹ مارکیٹ بن جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بیسٹ مارکیٹ نہیں ہوتی دنیا کے اندر۔ اینی ویز اچھا جناب، خیر مارکیٹ نے یہ وہ لیول تھا 61,750 جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ فیبوناچی کا جو تھا وہ فرسٹ سپورٹ لیول تھا، اور مارکیٹ نے اس سے نیچے کلوزنگ دی ہے۔ دیٹ مینز اب مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی اس سے پہلے والے لوور لیول کو جو مارکیٹ نے اس سے پہلے بھی لگایا ہے، یعنی کہ 61,080 کا جو لیول ہے، یا 61,100 کا لیول آپ کہہ لیں۔ لیکن اگر مارکیٹ خدا نخواستہ اگر وہاں سے سپورٹ لے کے نہیں پلٹی تو پھر مارکیٹ میں آپ ایک ڈیزاسٹر کی تیاری کر لیجئے۔ لیکن اللہ کرے کہ مارکیٹ ایک جس طرح سے آج مارکیٹ نے پری اوپن ہائی بنائی تھی، اس طرح سے مارکیٹ ایک پری اوپن شارپ لو بنا کے، اور اگر مارکیٹ وہاں سے باؤنس کر جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ 61,750 کے لیول کے اوپر ٹریڈ کرنے لگتی ہے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ ریکوری ہو سکتی ہے۔ لیکن مارکیٹ اگر 61,750 سے نیچے، یعنی کہ جس وقت جہاں ابھی مارکیٹ کی کلوزنگ ہے اس سے نیچے ہی ٹریڈ کرتی رہی تو پھر انڈیکس اسی طرح سے جو ہے وہ پریشر کا شکار رہے گا، اور وہ وقت بھی دور نہیں، ناممکنات میں سے نہیں کہ مارکیٹ 61,100 کے لیول کو بھی توڑ دے گا، اور 100 کو لیول کو توڑتے ہی جناب میں مارکیٹ کے اندر مزید 2,500 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھ رہا ہوں۔ انڈیکس آپ کا بہت ایزیلی 58,900 کے لیول تک سکون سے جا سکتا ہے، جو کہ یہاں سے کم و بیش 2,500 سے 3,000 پوائنٹ دور ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور انویسٹرز کے پیسے کو، آپ لوگوں کے والیٹس کو، آپ لوگوں کے پورٹ فولیو کو، لیکن ایسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر انٹری نہیں لی جائے جب تک مارکیٹ کی کلوزنگ 62,500 کے اوپر نہ آ جائے۔ جناب یہ 62,500 کا لیول یہاں سے تقریباً 700 سے 800 پوائنٹ دور ہے، اور اس کے اوپر کلوزنگ کی بات صرف اس لیے کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ میں مارکیٹ کی وہاں سے کوئی بولش رن کی یا 67,000 کے لیول کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس لیول کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں پریشر کم ہو، گراوٹ کم ہو، مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ بائرز کا کانفیڈنس نظر آئے، مارکیٹ کو سنبھالنے والوں کا کانفیڈنس نظر آئے، مارکیٹ کے اندر کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو۔ لیکن اگر مارکیٹ 61,700 کے نیچے ہی ٹریڈ کرتی رہے گی تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مزید اس کے نیچے جو لیولز ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ ویسے تو ایک بہت مضبوط لیول اور بھی ہے 60,470 کا، اور وہ لیول بھی بہت برا لیول نہیں ہے، وہاں تک بھی مارکیٹ جا کے سپورٹ لے سکتی ہے 60,000 اور 470 یہ لیول یاد رکھیے گا، لیکن وہ بھی جناب یہاں سے کم و بیش 1200-1300 پوائنٹ دور ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر مارکیٹ 61,000 اور 100 کا لیول توڑ دے گی تو پھر مارکیٹ جو پہلا سپورٹ لیول ہے مضبوط ترین وہ اس تک جانے کی کوشش کرے گی، اس کے بعد پھر وہاں سے مارکیٹ سپورٹ لے کے کہاں تک آتی ہے، وہاں سے کہاں تک باؤنس کرتی ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن مزید ہم جو ہے وہ انڈیکس کے اندر 1500 پوائنٹ گوا دیں گے، تو لہٰذا بہت ہوشیار رہ کے سنبھل کے کام کرنا ہے۔ انڈیویجولز کو، چھوٹے پورٹ فولیوز والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ نہ اس وقت مارکیٹ میں بائی کرے، نہ اس وقت چیزوں کو، اگر کوئی اسٹاکس اوپر لے لیا ہے تو نہ اس کو ایوریج کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی مارکیٹ میں انٹری لیں، صرف انڈیکس کے 1 سے 2 گرین کینڈلز کا انتظار کریں۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ مارکیٹ جو ہے وہ 1 تاریخ سے بہتر ہو جائے گی، 5 تاریخ سے بہتر ہو جائے گی، 2 تاریخ سے بہتر ہو جائے گی، میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کو صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ پریڈکشنز پہ نہیں چلتی ہے، مارکیٹ جو ہے وہ پرفارمنس پہ چلتی ہے۔ ہمیں والیومز بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں، ہمیں مارکیٹ میں گراوٹ کم ہوتی ہوئی نظر آئے، کچھ بائرز کا کانفیڈنس گین ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ مزید آپ کو جو ہے بتایا جائے گا کہ انڈیکس کہاں تک جانے کی کوشش کرے گا یا انڈیکس میں اب کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری کال جو ہوتی ہیں آپ کو ملتی رہتی ہیں، تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی اس وقت مارکیٹ میں انٹری بالکل نہیں لینی ہے انٹل اور انلیس انڈیکس جو ہے وہ 62,550 کے اوپر کلوزنگ نہ دے۔ اگر 1 یا 2 دن کام نہیں کریں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، کوئی بھونچال نہیں آ جائے گا۔ انٹراڈے کرنے کی اس وقت بالکل کوشش نہ کریں، بالکل مارکیٹ میں انٹری نہ لیں، اور بالکل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے شیئرز کو ایوریج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں وہ لوگ ضرور ایوریج کر سکتے ہیں جن کی ٹیکنیکلز پہ اچھی گرپ ہے، جن کو لیولز کا پتہ ہے، اور جو اپنے کانفیڈنس پہ جن کو بہت ناز ہے یا وہ اپنے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو نارمل ٹریڈرز ہیں جو صرف اس لیے ٹریڈ کرتے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے لگا کے ہم مارکیٹ میں پیسے بنا کے نکل جائیں، وہ ان کے لیے مارکیٹ اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے لیے جو ہے باعث سے فائدہ مند ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے پورٹ فولیوز کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری مارکیٹ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری مارکیٹ کو اسپیکولیشنز کے شر سے بچائے، اسپیکولیٹرز کے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے کہ جی وہ کچھ فائنینشیل کو اور کچھ جو بیسک چیزیں ہیں مارکیٹ کی موٹی ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جناب ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب کرے، یہودیوں کے ظلم کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔